بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 عام غلطیاں جو مسلمان نماز پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 ستون ہیں اور نماز ان میں سے ایک ہے، اور اسے روزانہ 5 بار اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مسلمان اسے اسی طرح پڑھے جس طرح اس کا حکم ہے۔ جلد بازی میں پڑھی گئی نماز نہ صرف اپنی روح کو کھو دیتی ہے بلکہ ثواب سے محروم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز فاسد ہو چکی ہے۔ اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور اللہ سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ غلطیاں اگر دہراتے رہے تو ہم نماز کے جو روحانی اور جسمانی فائدے ہیں ان سے محروم رہ جائیں گے۔ یہاں 10 عام غلطیاں جو نماز کے دوران ہوتی ہے۔ غلطی نمبر 1، جان بوجھ کر نماز میں دیر سے پہنچنا۔ دنیاوی معاملات میں الجھنے پر ہم اکثر نماز کو اس کے مقررہ وقت سے دیر میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی سب سے عام غلطی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لیں گے، پہلے اس کام کو نپٹا لیں۔ نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ غلطی نمبر 2، نماز میں رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑ کر آنا۔ نہ صرف نماز بلکہ مسجد کے آداب و احترام کے خلاف یہ بات ہے کہ ہم نماز کے لیے دوڑ کر صف میں شامل ہوں، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب ہم لیٹ آتے ہیں۔ ایسے میں نہ تو وضو صحیح ہو پاتا ہے اور نہ نماز کا حق ادا ہو پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پہلے ہی شروع ہو چکی ہے تو اس میں شامل ہونے کے لیے جلدی سے مت چلو، سکون سے اور چپ چاپ آگے بڑھو۔ پھر آپ نماز کا جو بھی حصہ ملے اس میں شامل ہوں، اور جو بھی حصہ چھوٹے اس کے بعد میں پورا کر لو۔ غلطی نمبر 3، نماز پڑھتے ہوئے جلدی کرنا۔ نماز کو دھیرے دھیرے اور اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیں نماز اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہر حصہ، چاہے رکوع ہو یا سجدہ، سکون سے ادا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک سے ادا نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے۔ غلطی نمبر 4، نماز میں قرآن تیزی سے پڑھنا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے۔ سورہ کو اتنی تیزی سے نہ پڑھے کہ ایک آیت دوسری آیت میں مل جائے۔ غلطی نمبر 5، ضرورت سے زیادہ حرکت ہلنا ڈلنا کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکتیں کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ یہ چیز نماز کو فاسد کر دیتی ہے، یعنی توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ غلطی نمبر 6، نماز میں اپنے امام سے پہلے چلنا۔ کسی کو امام کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی امام کے پہلے یا امام کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صحیح یہ ہے جب امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے سے پڑھنے والے مقتدی کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، امام سے پہلے یا امام کے ساتھ نہیں، کیونکہ حدیث میں امام کو فالو کرنا بتایا گیا ہے۔ غلطی نمبر 7، نماز کے دوران دائیں بائیں یا اوپر کی اور دیکھنا۔ نماز میں آدمی کو اس جگہ پر دھیان لگانا چاہیے جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے سے وہ اپنی رکعت بھول سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرنا۔ نمازوں میں دیکھی جانے والی عام غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سجدے میں صرف ماتھا پیشانی رکھتے ہیں اور ناک زمین پر نہیں رکھتے، جبکہ ناک زمین پر لگانا واجب ہے، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ غلطی نمبر 8، نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے سے گزرنا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کا انجام جان لے تو وہ گزرنے کے مقابلے میں 40 سال تک انتظار کو بہتر جانتا۔ اس لیے ہمیں ایسے شخص کے سامنے سے گزرنے سے بچنا چاہیے جو نماز پڑھ رہا ہو۔ غلطی نمبر 9، نماز سے پہلے بری گند والی چیز کھانا۔ خاص کر نماز سے پہلے ایسے کھانوں سے بچنا چاہیے جن میں لہسن یا پیاز آدھی کی بدبو آ رہی ہو، کیونکہ خراب گند سے فرشتوں اور نماز پڑھنے والے مقتدی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں کھا سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت ان چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ غلطی نمبر 10، نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں اور تسبیحات کا صحیح نہ ہونا۔ یعنی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہم نے کسی سے سیکھا ہے؟ عام سی بات ہے، کسی بھی چیز کو ٹھیک سے کرنے کے لیے ہمیں کسی ایکسپرٹ سے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ہمارا معامل ایسا ہے کہ پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے بتا دیتے ہیں، لیکن اس کو سیکھنے، اس میں پڑھے جانے والے قرآن اور تسبیحات کی بالکل فکر نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی اسلامک سٹوری کے لیے مسلم ایڈٹس چینل کو سبسکرائب کریں۔